الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى بيته الأطيبين الأطهرين الأنجلين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس صلوات بجي خاندان فاطمہ روز شہادت ابن الخیرتین مجاہد کربلا محافظ کربلا مفسر کربلا کربلا کے عظیم پیغامبر زین العابدین سید الساجدین امام الشاکرین امام الصابرین امام الخاضعین امام الخاشعین امام العارفین علی بن حسین علیہ آلہ قطعیت وسلام آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خدا سبحان امام سجاد کے صدقے میں آپ سب کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حاضرین، منتظمین، ناظرین منبر، بانی مجلس، میرے عزیز کریم بھائی شاعر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت، پروردگار آپ سب کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے۔ روز شہادت امام سجاد میں امام کی سیرت کے چند ایک پہلو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں نے آپ کے تعارف میں قرآن مجید کی سورہ مبارکہ حج کی 18 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار ساجدین کی فہرست بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان اللہ، اور اس سے پہلے پروردگار نے ذات ختمی مرتبت کو گواہ قرار دیا، امام الانبیاء سید الرسل پیغمبر گرامی اسلام سے فرمایا کہ الم ترا میرے مصطفیٰ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ان اللہ بتحقیق اللہ یسجد لہو اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ کون؟ ما غیر اقلا کے لیے استعمال ہوتا ہے، من اقلا کے لیے استعمال ہوتا ہے، من فی السماوات ومن فی الارض، جو بھی آسمانوں میں، کون؟ ملائکہ ہیں، انبیاء کی ارواح ہیں، روح القدس، یہ سب کے سب ساجد ہیں بارگاہ حق تعالی میں۔ الم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو زمینوں میں، اور والشمس سورج والقمر چاند والنجوم ستارے والجبال پہاڑ والشجر درخت والدواب چوپائے وکثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت سارے، یہ سب کے سب ساجد، جب سارے ساجد میدان قیامت میں یکجا ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، مسلمین، مومنین، متقین، شہداء، صدیقین، ائمہ، مرسلین، اولین و آخرین، سب کے سب میدان قیامت میں جب اکٹھے ہوں گے، ایک مرتبہ ہاتف یہ ندا دے گا اینا سید الساجدین، کہاں ہے سید الساجدین، کہاں ہے سجدہ کرنے والوں کے سردار؟
کہاں ہے عبادت کرنے والوں کی زینت؟ وہ جسے خود خدا سید الساجدین کہے، جسے معصومین سید الساجدین کہیں۔ ہم اور آپ اگر کسی کو سید سجاد کہہ دیں، سید الساجدین کہہ دیں، زین العابدین کہہ دیں، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اعتراف وہ ہوتا ہے جو خود دشمن بھی کرے۔ یہاں تک کہ صاحب مدینۃ المعاجز نے لکھا کہ ایک دن ابلیس، عزازیل، شیطان یہ سوچ کر کہ کون ہے جسے دنیا سید الساجدین کہتی ہے، یہ کون ہے جسے دنیا زین العابدین کہتی ہے، یہ جاننے کے لیے، امام کی عبادت کو پرکھنے کے لیے، معیار عبادت کو دیکھنے کے لیے یہ امام کے بیت الشرف کی طرف چل پڑا۔ اور جب گھر میں داخل ہوا تو گھر کے گوشے میں، سنگھ کے گوشے میں امام سجاد علی زین العابدین نماز میں مشغول ہے، اور اس طرح سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ ابلیس، عزازیل، شیطان آگے بڑھا اور بڑھتے ہی امام کے بیت الشرف کو آگ لگا دی، گھر جلنے لگ گیا۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ آپ کے چھوٹے فرزند کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا، اور تیسری جانب اژدہا کا روپ دھارا آگے بڑھا، امام کے انگوٹھے کو دبانا شروع کر دیا، کاٹنا شروع کر دیا۔ سوچا مجھے دیکھ کر گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے اور رونے لگ جائیں گے، لیکن وہ اور ہوتے ہیں جو سانپ کو دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ اس علی ابن ابی طالب کا پوتا ہے جس نے گہوارے میں اژدہا کے 2 ٹکڑے کیے۔ ایک مرتبہ برابر امام کو اذیت دیتا رہا کہ شاید نماز کو توڑ دیں، ڈر جائیں، گھبرا جائیں، نماز کو مختصر کر دیں، لیکن وہی قیام، وہی قعود، وہی رکوع، وہی سجود، وہی خضوع کا معیار، وہی خشوع کا معیار، وہی سجدہ ہے، وہی معیار عبادت۔ ایک مرتبہ جب نماز مکمل کی، ابلیس، عزازیل حیران، پریشان، سرگردان، ٹک ٹکی باندھے دیر تک سید سجاد کی طرف دیکھتا رہا، ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ چلا۔ اور میں نے عرض کیا اعتراف وہ ہوتا ہے جو دشمن بھی کرے۔ ایک مرتبہ چلتے ہوئے اپنی زبان سے کہا، انتا سید الساجدین و انتا سید العابدین، پوری کائنات میں اگر کوئی سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے صرف تیری ذات ہے، اور اگر کوئی عبادت کرنے والوں کی زینت ہے تو وہ بھی صرف تیری ذات ہے۔ نماز مکمل کی، آپ کی کنیز دوڑی دوڑی آئی، فرزند رسول آپ کو پتہ نہیں چلا کہ گھر میں آگ لگ چکی ہے اور آپ کا فرزند کنویں میں گر چکا، تو فرمایا تجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کس خدا کی بارگاہ میں کس ذات کے ساتھ ہم کلام تھا؟ اور پھر اٹھے اور کنویں کے پاس چلتے ہوئے ہیں تو آپ کا فرزند پانی کی سطح اوپر آ چکی ہے، اور پانی پر بیٹھ کر آپ کا چھوٹا فرزند تبسم فرما رہا ہے، یہاں تک کہ کہا کہ میں جس خدا کی بندگی میں مصروف تھا مجھے یقین تھا کہ وہ میرے انبال، میری اولاد کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ امام سجاد آپ سید الساجدین ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ زین العابدین ہیں۔ آپ زین العابدین ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ امام الشاکرین ہیں۔ آپ امام الشاکرین ہیں اس لیے کہ آپ امام الصابرین کے ربط منطقی ہیں۔ آپ امام الصابرین ہیں اس لیے کہ آپ امام العارفین ہیں، کیونکہ جس کی معرفت کا معیار جتنا بلند ہوتا ہے اس کی عبادت کا معیار بھی اتنا بلند ہوتا ہے۔ کیا ہے معیار معرفت؟ پروردگار قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں جب معیار معرفت بیان کرتا ہے شیخ الانبیاء جد رسول اللہ ابراہیم خلیل، تو 5 مرتبہ 1,24,000 انبیاء میں سب سے افضل ترین نبی ابراہیم خلیل کے معیار معرفت کو، معیار توحید کو جب پروردگار نے بیان کیا تو اس مکالمے کو، اس گفتگو کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ابراہیم خلیل بارگاہ احدیت میں عرض کرتے ہیں پروردگار رب ارنی کیف تحیی الموت، دکھا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ پروردگار نے فرمایا قال اولم تؤمن، ایمان نہیں؟ کہا ایمان ہے، پھر کیوں؟ بل لیطمئن قلبی، دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو، انہیں ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد سر اپنے پاس رکھ لو، اور باقی ان کے جسم کو اس طرح سے ٹکڑوں میں بانٹ کے قیمہ بناؤ اور اسے آپس میں مخلوط کر دو، کاتی پاتی کر دو، اور ان تمام اجزاء کو اطراف کے پہاڑوں میں پھیلا دو، اور پھر ہر پرندے کو چونچ سے پکڑ کر اس کے سر کو آواز دو، یأتینک سایہ، اس کے اجزاء سمٹ کر اکٹھے ہو جائیں گے، یکجا ہو جائیں گے، پھر یہ زندہ ہو جائے گا۔ ابراہیم خلیل نے ایسا ہی کیا، تمام پرندے زندہ ہوئے، مقام اطمینان تک پہنچے۔ یہ ابراہیم خلیل
یہ آپ کی توحید ہے معیار معرفت۔ پھر قرآن نے بیان فرمایا کہ جناب ابراہیم خلیل جب پہلے مرحلے میں سورج کو دیکھتے ہیں، اس کی ابہت و عظمت کو دیکھتے ہیں، اس کی بزرگی کو دیکھتے ہیں، تو کہا شاید یہ خدا ہو، لیکن جب دیکھا کہ غروب کر رہا ہے تو کہا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھ کے کہا شاید یہ خدا ہو، لیکن پھر نفی کی، ایک ایک کی نفی کرتے چلے گئے، اور آخر میں فرمایا کہ ان میں سے کوئی خدا نہیں ہو سکتا، خدا صرف وہ ہے جس نے سب کو عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، ان سب کو خلق کیا۔ یہ ابراہیم خلیل ہیں جو مخلوقات کو دیکھ کر خالق تک پہنچ رہے ہیں، اور وہ علی زین العابدین ہیں کہ دعائے ابو حمزہ سمالی میں فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ بِکَ عَرَفْتُکَ وَأَنْتَ دَلَّلْتَنِی عَلَیک، پروردگار میں نے مخلوقات سے تیری معرفت حاصل نہیں کی ہے، پروردگار بِکَ عَرَفْتُکَ، میں نے تیری معرفت خود تیری ذات سے حاصل کی، تیری معرفت تیری ذات سے حاصل کی ہے۔ وَأَنْتَ دَلَّلْتَنِی عَلَیک، پروردگار تیرے وجود پر سب سے بڑی دلیل خود تیری ذات ہے۔ ابراہیم خلیل کو وہی کہنا چاہیے جو انہوں نے کہا، علی زین العابدین کو وہی کہنا چاہیے جو آپ نے کہا، اس لیے کہ جس ابراہیم کی تخلیق مخلوقات کے بعد ہوئی، وہ مخلوقات کو دیکھ کر خالق کی معرفت حاصل کرے گا، اور جس علی زین العابدین کے نور کو پروردگار نے مخلوقات سے مقدم رکھا، جب غیر از خدا کوئی تھا ہی نہیں تو کسے دیکھ کر خدا کی معرفت حاصل کریں گے؟ خود خدا سے خدا کی معرفت حاصل کریں گے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ امام العارفین ہیں اس لیے آپ امام الصابرین ہیں، اور امام الصابرین ہیں اس لیے آپ امام الشاکرین ہیں۔ جہاں ساری دنیا مل کر صبر نہ کر سکے، وہ علی زین العابدین شکر کر رہے ہیں، اور تاریخ انسانی کا مشکل ترین دن گزارنے کے بعد، شام غریبہ نماز عشاء کے بعد، تاریخ انسانی کا طویل ترین سجدہ ادا کیا۔ جب سر سجدے میں رکھا، آذان فجر تک ساری رات ایک سجدے میں گزار دی، پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ یہ علی زین العابدین کے بشریت کو آپ پر ناز ہے، انسانیت کو آپ پر ناز ہے، امامت کو آپ پر ناز ہے۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے گا بھلا 2 رکعت کا امام؟ 2 رکعتی ملا کیا جانے، یہ اقبال بتا رہے ہیں کہ امامت کیا ہوتی ہے۔ یہ سید سجاد نے بتایا کہ امامت کیسے کی جاتی ہے۔ اسی طرح کسی نے پوچھا مرحوم اقبال سے کہ بتائیں امامت سے متعلق بتائیں، تو ہم جیسا کوئی فرد ہوتا شاید بیان کرنا شروع کر دیتا، لیکن مرحوم اقبال نے اس سے پہلے کہ بتاتے امامت کیا ہے، دعا دی کیا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، کوئی کم ظرف امامت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ امامت کتنا رفیع ترین درجہ ہے، علی زین العابدین نے بتایا۔ مشکل ترین دور امامت، امام کی امامت کا آغاز کس مرحلے سے ہوا ہے، اور پھر روز عاشور جو دیکھا، اور پھر 11 محرم کو ان مصائب حوادث کے سمندر کو عبور کر کے جب کوفہ پہنچے، ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد ناشتہ کر رہا تھا، اور امام کو اذیت دینے کے لیے، مخدرات عصمت و طہارت کو اذیت دینے کے لیے، اس نے امام کا کٹا ہوا سر اپنے گستاخ قدموں میں رکھا ہوا تھا۔ ایسے میں ایک مرتبہ جیسی امام سجاد آئے، بیویوں کے ہمراہ کھڑے ہوئے، یہ عجیب مشکل مراحل ہیں۔ ایک مرتبہ یہ عبید اللہ ابن زیاد ایک ایک بیوی کی طرف دیکھتا ہے، ایک ایک بچے کی طرف دیکھتا ہے، مشیروں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہاں تک کہ جیسے امام سجاد کی طرف متوجہ ہوا، کہا یہ ساری خواتین اور بچوں میں ایک جوان کون ہے؟ خود امام سجاد سے پوچھا کیا نام ہے آپ کا؟ فرمایا میرا نام علی ہے۔ جیسے کہا میرا نام علی ہے، کہا اللہ نے علی کو کربلا میں قتل کر دیا تھا، پھر یہ کون سا علی ہے؟ فرمایا وہ میرا چھوٹا بھائی علی اکبر تھا، اور اسے اللہ نے قتل نہیں کیا ہے، لوگوں نے قتل کیا ہے۔ سورہ بقرہ زمر کی 46 نمبر آیت کی تلاوت کی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ نے میرے بھائی علی اکبر کی روح کو اپنی تحویل میں لیا۔ لوگ قاتل ہیں، خدا قاتل نہیں ہے، خدا نے میرے بھائی علی اکبر کی روح کا استقبال کیا۔ کہا کہ اس کا نام بھی علی، آپ کا نام بھی علی۔ کہا میرا ایک چھوٹا بھائی کربلا میں شہید ہوا علی اصغر، اس کا نام بھی علی تھا۔ کہا کیوں سب کا نام علی؟ کہا میرے بابا حسین اب کہا کرتے تھے اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرے میں سب کا نام علی رکھوں گا۔ اگر پروردگار مجھے 100 بیٹیاں
اگر پروردگار مجھے 100 بیٹیاں عطا کرے میں سب کا نام فاطمہ رکھوں گا. یہ فاطمہ زہرا سے آپ کی محبت ہے, یہ مولا متقیان سے آپ کی محبت ہے. ایک مرتبہ یہ چلایا اور غصے سے کہنے لگا کربلا میں اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اب بھی زبان درازی کر رہے ہیں, اب بھی میرے کلام کو قطع کر رہے ہو. ایک مرتبہ جلاد کو حکم دیا آگے بڑھو, ان کا سر تن سے جدا کر دو. اس مرحلے میں ثانیہ زہرا آگے بڑھی, آگے بڑھ کر امام سجاد کے سامنے کھڑی ہو گئی, سپر بن گئی, ڈھال بن گئی. کہا عبید اللہ ابن زیاد انہیں قتل کرنے سے پہلے مجھے قتل کرو. یہ وہ مرحلہ تھا. ایک مرتبہ علی زین العابدین علیہ السلام فرمایا پھوپھی اماں میری خواہش ہے آپ سامنے سے ہٹ جائیے, میں خود عبید اللہ ابن زیاد سے بات کروں گا. ثانیہ زہرا ہٹی. ایک مرتبہ امام سجاد نے جو لفظ استعمال کیا صاحبان معرفت اس کی دقت کو سمجھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد کو نام سے خطاب نہیں کیا ہے, اس کی بدکردار دادی کا ذکر کر کے ان لفظوں کے ساتھ جو بدکردار شہرت رکھتی تھی کہا یبنا مرجانا, اے مرجانا کے بیٹے. یہ علی زین العابدین ہے جو اس بدترین ظالم ترین سفاک ترین درندے کے دربار میں اس انداز سے اس کی دادی کے کردار سے ماں کا بھی نام نہیں لیا, دادی کا نام لیا ہے. کہا اے ابن مرجانا کربلا میں اتنا کچھ دیکھنے کے بعد اب بھی ہمیں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہو. درحالی کے قتل ہو جانا ہمارے لیے امر عادی ہے اور شہادت ہماری باعث عزت و افتخار ہے. جس کے بعد اب اس کے پاس کوئی جواب نہ بچا. کہا یہ تو خود زخمی ہے, اس طرح سے ان کی گردن سے خون بہ رہا ہے, خود اتنے لاغر کمزور بیمار ہیں, یہ خود مر جائیں گے, مجھے کیا ضرورت ہے ان کے خون میں اپنے ہاتھ رنگنے کی. یہ کوفہ کا محاذ تھا, کوفہ میں کیا گفتگو ہوئی, راستے میں کیا گفتگو ہوئی, رائد سے کیا گفتگو ہوئی, شیخ شامی سے کیا گفتگو ہوئی, وقت نہیں کہ میں بیان کروں. اور پھر وہ مرحلہ کہ 21 دن کا تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کرنے کے بعد یکم سفر کو شام پہنچے, 3 دن شام شہر کے دروازے میں بٹھایا گیا. اور پھر پہلے مرحلے میں ثانیہ زہرا نے جو کام کیا دربار یزید میں, اس طرح سے یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کو اور رسوا کیا. وہ تاریخی خطبہ کہ اس کی تمام تر جو فتح تھی شکست میں بدل گئی ہے. وقت نہیں کہ میں اس خطبے کی طرف اشارہ کروں. یہاں تک یہ پیر کا دن تھا, منگل کا دن گزرا, بدھ کا دن گزرا, جمعرات کا دن گزرا, اور 3 دن گزرنے کے بعد جب جمعے کا دن آیا تب یزید ان 3 دنوں میں کھولتا رہا کہ کس طرح سے علی کی بیٹی نے اسے خواص کے سامنے, جبکہ یہودی جمع تھے, عیسائی جمع تھے, اور پورے 3 بر اعظموں سے سارے سفیروں کو بلایا ہوا تھا, گورنروں کو بلایا ہوا تھا, بنو امیہ کے سارے اس طرح سے سردار جمع کیے ہوئے تھے, اپنے جرنیل اکٹھے ہوئے تھے. خواص کے اجتماع میں ثانیہ زہرا نے جس طرح سے یزید ابن معاویہ کو رسوا کیا ہے, اب وہ برابر 3 دن کوشش کرتا رہا, سوچتا رہا کیا کرے. پہلے اس کا ارادہ نہیں تھا کہ بیویوں کو امام سجاد کو مسجد میں لے کے آئے, مسجد جامع عمومی میں لے کے آئے, لیکن اب دوبارہ اس خفت اور اس ذلت اور رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے ایک مرتبہ بیویوں بچوں کو جمعے کے دن امام سجاد کے ہمراہ ہزاروں کے اجتماع میں آپ میں سے جو گئے شام دیکھا ہوگا کتنی وسیع و عریض مسجد ہے, مسجد جامع عمومی, اس میں کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے. جہاں تک ابن عساکر نے تاریخ مدینہ تو دمشق میں تحریر کیا ہے, اتنا رش تھا, ہجوم تھا, اتنی بڑی مسجد دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. لوگ چھتوں پر جمع تھے, دیواروں پر جمع تھے. اس منظر کو دیکھنے کے لیے پہلے سے مرادی ندا دیتا رہا. یہاں تک یہ اس نے بیویوں کو جس مقام پہ کھڑا کیا جو شام کی زیارت کر چکے وہ دیکھ چکے ہیں, سب کے سامنے, ہزاروں کے سامنے اس طرح سے رسن بستہ اس انتقام کے لیے جو ثانیہ زہرا نے خطبہ دیا تھا اور اسے رسوا کیا تھا. ایک مرتبہ بیویوں کو اس مقام پر روکا, امام سجاد کو پہلی صف میں نمازیوں کے درمیان بٹھایا اور خود تقریر کے لیے اٹھا, جمعہ پڑھانے کے لیے, نماز پڑھانے کے لیے اس نے خطبہ شروع کیا. دوران خطبہ یہ بار بار باقی حاضرین کو بھی دیکھتا ہے لیکن پھر سر گھما کر امام سجاد کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ میری بات سن رہے نہیں سن رہے, اہمیت دے رہے نہیں دے رہے. یہاں تک کہ جب یہ بار بار سر گھما کے امام سجاد کی طرف دیکھتا تو اس نے محسوس کیا کہ امام سجاد تسبیح پڑھ رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, اور گویا اس کے کلام کو اہمیت نہیں دے رہے, اس کی گفتگو کو, اس کی تقریر کو اہمیت نہیں دے رہے. تو ایک مرتبہ گفتگو روک کر یزید امام سجاد کی طرف متوجہ ہوا, علی بن حسین آپ کیوں میری تقریر نہیں سن رہے, میرا خطاب نہیں سن رہے؟ امام نے فرمایا میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں, تمہاری تقریر سن رہا ہوں. کہا نہیں میں نے خود دیکھا آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں. فرمایا میں تسبیح نہیں پڑھ رہا ہوں, میں صرف دانے گھما رہا ہوں. کہا جب تسبیح نہیں پڑھ رہے تو دانے کیوں گھما رہے؟ یا تو تسبیح پڑھتے تب دانے گھماتے, لیکن جب تسبیح نہیں پڑھ رہے یہ تو عبث کام ہے, فضول کام ہے, اضافی کام ہے. یہ میں نے کہا کہ امامت کیا ہے, کیسے کی جاتی ہے, علی زین العابدین نے بتایا ہے. اب آپ نے اپنے اس عمل کا جہاد کا آغاز کرنا ہے, لیکن خود یزید کو رسوا کرنا ہے, وہ نقطہ آغاز
کیا انداز اختیار کیا. وہ شام جب 20 سال ممبروں سے ہر جمعہ کے دن مولا متقیان کی کردار کشی ہوتی تھی اور آپ کا نام دان کیا جاتا تھا, دشنام درازی ہوتی تھی, گالیاں دی جاتی تھی, توہین کی جاتی تھی, امام حسن امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کشی کی جاتی تھی. اس شام میں اہل شام کے جو برابر 20 سال پروپیگنڈے کی فضا میں رہے, ایک مرتبہ امام سجاد جب یزید نے پوچھا کہ آپ اگر تسبیح نہیں پڑھے تو دانے کیوں گھما رہے, امام نے ایک مرتبہ بلند آواز سے فرمایا, اے یزید شاید تو نہیں جانتا کہ میں نے اس تسبیح کو اپنے بابا حسین ابن علی کی قبر کی مٹی سے بنایا ہے, اور اللہ نے میرے بابا حسین ابن علی کی قبر کی مٹی میں خصوصیت رکھی ہے کہ اگر اس کے دانے کو پھیرا جائے اور زبان سے تسبیح نہ کی جائے تو یہ دانے خود خدا کی تسبیح کرتے. یہ اتنی بڑی بات تھی, یہ اتنی وزنی بات تھی کہ برابر اتنے دنوں سے جو شام کے گلی کوچوں میں ڈھڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ خارجی اور باغی قتل ہوا ہے اور اس کے گھر والے جو دشمنان دین ہیں یہ قافلہ پہنچ رہا ہے, اور اس طرح سے اہل شام میں پروپیگنڈا کیا جاتا رہا. یہ ایک جملہ ان تمام پروپیگنڈوں کو یوں بہا کے لے گیا کہ ایک مرتبہ حیرت کی ایسی فضا قائم ہوئی پورے مسجد جامع اموی میں, اور سب سوچنے لگ گئے کہ جس کو باغی خارجی کہہ کے یزید بنو امیہ ہمیں تعارف کروا رہے تھے, یہ اتنی عزت کا مالک کہ اس حسین کی قبر کی مٹی میں یہ خصوصیت پروردگار نے رکھی ہے. ایک مرتبہ اس کے بعد اب یزید کے لہجے میں لکنت آ گئی, گھبرا گیا, اپنی تقریر کو برقرار نہیں رکھ سکتا تھا, کافی کوشش کی اپنے تسلسل کو جوڑنے کے لیے, لیکن جب اپنی گفتگو آگے نہ بڑھا سکا یہ غصے سے نیچے آیا اور اپنے سرکاری خطیب سے کہنے لگا, اٹھو اور اٹھ کر علی اور علی کے بیٹوں کی کردار کشی کرو اور میرے آبا و اجداد سے متعلق روایتیں بیان کرو, ان کی تعریفیں کرو. یہ سرکاری خطیب اٹھا اور بنو امیہ کی تعریفیں, من گھڑت روایات, اسی طرح سے جھوٹی احادیث بیان کرنے لگ گیا, مولا متقیان کی بارگاہ میں گستاخی کرنے لگ گیا. امام حسن امام حسین کی کردار کشی کرتے ہوئے جب اس نے تقریر مکمل کی اور اترنے لگا تو امام سجاد نے اس خطیب کی طرف دیکھا, فرمایا, ایھا الخاطب قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. اے خطیب تم نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کیا, کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے, کتنی گھاٹے کی تجارت کی ہے. فقط تبوا مقعدک من النار, ہمیشہ کے لیے خود کو جہنمی بنا دیا. اس کے بعد امام یزید کی طرف متوجہ ہوئے, فرمایا, یا یزید اذن لی حتی ان اسقط علی هذه الاعواد, اے یزید مجھے اجازت دو کہ میں لکڑیوں کے اس ڈھیر پر کچھ دیر کے لیے چلا جاؤں. ممبر نہیں کہا ہے, ممبر اہل بیت کی نسبت سے بنتا ہے. اگر اہل بیت کی نسبت کو ختم کر دیا جائے تو وہ محض لکڑیوں کا ایک ڈھیر ہے, لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے. یزید کہنے لگا, نا ابھی تو نماز کا وقت کم رہ گیا ہے, کبھی کبھی یزید اور یزید جیسوں کو بھی نماز یاد آ جاتی ہے. جب ولایت کا عقیدہ بیان ہونا ہو تو ایک مرتبہ یزید جیسوں کو بھی نماز یاد آ جاتی ہے. کہنے لگا, نماز کا وقت ابھی کم رہ گیا ہے, گفتگو کے لیے وقت نہیں ہے. ایک مرتبہ حاضرین جو مسلسل اتنا تجسس بڑھ چکا تھا, ہر ایک چاہتا تھا کہ سنیں یہ قیدی کیا چاہتا ہے. یہ مورخین نے لکھا, چاروں طرف سے آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی ہیں اور ایک مرتبہ سب اصرار کرنے لگے, اے یزید ہم سننا چاہتے ہیں, یہ قیدی کیا کہنا چاہتا ہے. اتنی تاخیر نہیں ہوئی ہے, اجازت دیں کہ بیان کریں. جہاں تک کہ بادر ناخواستہ اس عوامی اصرار کے آگے مجبور ہو کر یزید ابن معاویہ نے امام سجاد کو اجازت دی اور آپ آئے اور خطبہ شروع کیا. وقت نہیں کہ میں تفصیل سے بیان کروں. انا ابن مکہ ومنا, انا ابن زمزم وصفا, انا ابن سدرۃ المنتہی, انا ابن محمد المصطفیٰ, انا ابن خدیجہ الکبریٰ, انا ابن فاطمہ الزہرا. بیان کرتے کرتے پھر بیان کیا کہ اوتینا بست وفضلنا بسبع, اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی, اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں. العلم والحلم والسماع والشجاع والفصاحہ والمحبت فی قلوب المؤمنین, اللہ نے ہمیں علم عطا کیا, ہمیں حلم, بردباری, برداشت عطا کی ہے. اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے, اللہ نے ہمیں فصاحت عطا کی ہے, اللہ نے ہمیں سماحت, جوان مردی عطا کی ہے, اللہ نے ہمیں مومنین کے دلوں میں محبت عطا کی ہے. اور اس کے بعد 7 فضائل بیان کیے کہ احمد المختار منا, اسی طرح سے فرمایا کہ صدیق الاکبر علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہیں, اور فرمایا کہ حمزہ اسد اللہ اسد رسول ہی ہم میں سے ہیں, جعفر طیار ہم میں سے ہیں, اور جماران جنت کے سردار حسن حسین ہم میں سے ہیں, اور صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا اہل جنت خواتین کی سردار ہم میں سے ہیں. اور اس کے بعد میں نے گنا ہے, وقت نہیں, 71 جملے مولا متقیان کی عزت و شرف اور مقام اور فضیلت کو بیان کیا.
اس کے بعد پھر کربلا کو بیان کرنا شروع کیا اور پھر اپنے بابا کے مصائب کو بیان کرنا شروع کیا. اسے اہل سنت کے بڑے بڑے مورخین نے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے تحریر کیا، یہاں تک کہ بیان کیا کہ میرا بابا رسول اسلام کا فرزند جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا پشت کی جانب سے خود خنجر کے ساتھ ذبح کیا گیا. یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے طبقات ابن سعد میں، حتی طبری نے، بڑے بڑے اہل سنت مورخین نے لکھا امام سجاد نے اپنا پیرہن چاک کیا اور ایسا گریے کی آواز بلند ہوئی ہے کہ چاروں طرف سے مسجد جامع امی میں اہو فغاں، یہ شام میں امام سجاد بیان کر رہے ہیں اپنے بابا کی شہادت کو. یہاں تک کہ ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ ایک مرتبہ جب یزید کو کچھ سمجھ نہ آیا، 2/3 افراد، یہ ابن اساکر نے لکھا، 2/3 افراد مسجد جامع امی سے امام کا خطبہ سن کر اٹھ کر چلے گئے. یزید جیسا فاسق اس قابل نہیں ہے کہ نماز میں اس کی اقتدا کی جائے. 1/3 بچ گئے. ان میں سے بعض ایسے تھے جو جاننا چاہتے تھے تجسس کی وجہ سے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اور بعض وہ تھے جو اس کے قریبی تھے، حواری تھے. یہاں تک کہ یزید جب پریشان ہوا اور اب امام سجاد مزید اس نے امام کے کلام کو قطع کرنے کے لیے کہا مؤذن سے اٹھو آذان دو. جیسی اس نے آذان کہی، ایک مرتبہ اللہ اکبر کا امام نے ان الفاظ کو اپنی زبان سے جاری فرمایا، اور جب اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تو امام نے روک کے فرمایا کہ علی بن حسین اپنے پورے وجود سے، میرے وجود کا ایک ایک ذرہ، میرا گوشت پوست، میری رگوں پہ سب شہادت دیتے ہیں خدا وحدہ لا شریک ہے. اور جیسی اس نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو ایک مرتبہ امام سجاد نے فرمایا اے مؤذن تجھے اسی محمد مصطفیٰ کا واسطہ جس کا آذان میں نام لے رہے ہو یہی رک جاؤ. مؤذن رک گیا. ایک مرتبہ امام سجاد یزید ابن معاویہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا اے یزید بتا یہ جو آذان میں اس محمد مصطفیٰ کا نام لیا جا رہا ہے یہ تمہارا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تو کہے گا کہ تمہارا نانا ہے تو یقیناً تو جھوٹ بولے گا، اور اگر میرا نانا ہے تو بتا کہ روئے زمین پر میرے علاوہ کون فرزند ہے محمد مصطفیٰ کا، اور مجھے تو نے سب کے سامنے اس طرح سے زنجیروں میں اور بیڑیوں میں جکڑ کر ایسے پیش کیا جیسے روم کے قیدیوں کو پیش کیا جاتا ہے. اسی محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کو بے مکنا و چادر ان ہزاروں نامحرموں کے سامنے پیش کیا ہے. وہ مراحل بیان کر رہے تھے، یہاں تک کہ کیفیتیں منقلب ہو گئیں، یہاں تک کہ خود اس کے قریبی ترین افراد ان کی کیفیت بدلنے لگی ہے. سب یزید کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ گھبرایا، اتنا گھبرایا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان حالات میں کیا کرے. ایسے میں اس نے اپنے مشیروں سے پوچھا بتاؤ کیا کروں، برابر رسوا ہو رہا ہوں، دربار میں ان کی پھوپھی نے مجھے رسوا کیا ہے، آج جامع امی میں جب بدلہ لینا چاہ رہا تھا انہوں نے مجھے رسوا کر دیا ہے، کیا کروں. اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ ایسے کرو کہ سب کو قتل کر دو. جب کربلا میں اتنوں کو مار دیا کہ چند بچے، خواتین، ایک فرد ہے، ایک جوان ہے، مار دو بات ختم ہو جائے گی. جیسی اس نے قتل کی بات کی، اس کے مشیروں نے قتل کی بات کی. ایک مرتبہ یزید ابن معاویہ نے اپنے جلاد سے کہا سب کے سب دم سے جدا کر دیے جائیں. وہ مرحلہ، پہلا مرحلہ ثانی زہرا نے طے کیا، دوسرا مرحلہ امام سجاد نے طے کیا، اور یہ تیسرا مرحلہ میں نے اس پر مستقل گفتگویں کی ہیں کہ کس کس شخصیت کو سید الشہداء کربلا میں اپنے ہمراہ لے کے آئے. عبد الرحمن بن عبد الرب، حجاج بن مسروق جعفی، اسی طرح سے بحیر بن خدیر حمدانی، اور اس طرح جو تمام جندب بن حجیر کندی خولانی. میں نے یہ بیان کیے مطالب کہ ایک شخصیت کو بھی کم نہیں کیا جا سکتا ہے ورنہ کربلا کا نقش دھندلا ہو جائے گا. یہاں تک کہ انس بن حارث کاہلی 110 سال کے امام حسین کے سپاہی جن کی بھویں لٹکی ہوئی تھی، اور پھر اسی طرح سے بشر، اور اسی طرح سے جناب سوید بن عمر، یہ تمام تر شخصیات، سعید بن عبداللہ حنفی، ہر ایک اسی طرح سے اگر فاطمہ صغریٰ کو مدینہ میں چھوڑا ہے تو پھر جناب سکینہ کو بھی مدینہ میں چھوڑ دیں کہ انہیں چھوڑا، ان کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں، اس لیے کہ جناب سکینہ کے بغیر کربلا نہیں بچ سکتی تھی. یہ ایک مفصل فکر ہے، میں کسی اور مرحلے پر بیان کروں گا. اور اسی طرح سے امام محمد باقر، آپ کی عمر مبارک 57 سال 5 مہینے اور 7 دن ہے، یہاں تک کہ 39 سال اور یہ آپ کا عہد امامت ہے، نائب امام کی حیثیت سے گزارے ہیں، اور 19 سال اور 10 مہینے 12 دن آپ کا عہد امامت ہے. اور میدان کربلا میں آپ کا سن مبارک 3 سال 6 مہینے 10 دن تھا. میں جب سوچنا شروع ہوا اور تحقیق کرنا شروع ہوا امام باقر کو کیوں لے کر گئے، یہاں تک کہ کربلا میں جو امام محمد باقر کا کردار ہے، کوفہ میں، سفر میں، وہ پھر کسی اور مرحلے پر، جہاں شام میں جیسے ہی یزید کے مشیروں نے اسے مشورہ دیا جب اتنوں کو قتل کر چکے ہو تو پھر چند بچوں کو، خواتین کو، اس قیدی کو قتل کر دو. جیسے اس نے جلاد کو حکم دیا بیویوں بچوں کے قتل کرنے کا. ایک مرتبہ امام محمد باقر اپنے مقام سے اٹھے، وہ فرد جو 3 بر اعظموں پر حکومت کر رہا ہے، جسے دنیا خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے، جسے دنیا امیر المومنین کہہ رہی ہے، ایک مرتبہ 3.5 برس کا بچہ امام محمد باقر اب اٹھے اور یا یزید کہہ کے خطاب کیا کہ اے یزید،
جانتے ہو کہ تمہارے ان مشیروں میں اور فرعون کے مشیروں میں کیا فرق ہے؟ تمہارے مشیروں میں اور فرعون کے مشیروں میں کیا فرق ہے؟ یزید نے اپنی جہالت کا اظہار کیا، لا علمی کا اظہار کیا کہ میں نہیں جانتا، آپ بتا دیجئے کہ سنو، جب فرعون نے جب اس کے دربار میں ہارون موسیٰ یہ دونوں بھائی گئے، یہ قرآن نے بیان کیا، اور جب وہ ان کی منطق کے آگے لاجواب ہو گیا اور جب اسے کوئی جواب نہ بن پایا تو اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ لیا کہ بتاؤ ہارون کا کیا کروں، موسیٰ کا کیا کروں؟ تو اس کے تمام مشیروں نے مشورہ دیا انہیں اپنے دربار میں روکو اور پورے ملک سے جادوگر اکٹھے کرو اور پھر ان سے مقابلہ کرو۔ جہاں تک انہیں روکا گیا دربار میں محل میں جادوگر اکٹھے ہوئے اور آ کر انہوں نے مقابلہ کیا اور کہا، یہ تفصیل کے بعد فرمایا، لیکن تمہارے تمام مشیر فرعون کے مشیروں میں سے کسی نے موسیٰ ہارون کے قتل کا مشورہ نہیں دیا، لیکن تمہارے مشیر ہمارے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں۔ جانتے ہو یزید اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ کیوں فرعون کے مشیروں نے اسے موسیٰ اور ہارون کے قتل کا مشورہ نہیں دیا، لیکن تمہارے مشیر تمہیں ہمارے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں؟ اس فرق کی وجہ جانتے ہو؟ یزید نے کہا نہیں جانتا۔ فرمایا سنو، میرے جد رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی نبی یا نبی کی اولاد کو صرف اور صرف حرام زادہ قتل کرتا ہے۔ اے یزید سن، فرعون کے مشیر اگرچہ گنہگار تھے لیکن ان میں کوئی حرام زادہ موجود نہیں تھا، لیکن تمہارے ان سارے مشیروں میں کوئی ایک بھی حلال زادہ موجود نہیں۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اب اگر یزید اپنے حکم کو باقی رکھتا سب سے پہلے خود اس کی زد میں آ جاتا۔ مجبور ہو کر اس نے اہل بیت کے قتل کا فیصلہ واپس لیا، یوں شام کو فتح کیا۔ امام سجاد کی حیات طیبہ 56 سال 5 مہینے اور 20 دنوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 22 سال 5 مہینے 5 دن نائب امام کی حیثیت سے گزارے اور 34 سال 15 دن امام کی حیثیت سے گزارے۔ ان 34 سالوں میں سے 1 سال شام میں گزارا اور باقی 33 سال امام نے مدینہ میں نظر بندی میں گزارے۔ بظاہر قید ختم ہو گئی تھی، لیکن اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی امام کے پاس رک کر احوال پرسی کرتا، دعا کے لیے کھڑا ہو جاتا، تو اگلی ہی لمحے گورنر ہاؤس میں بلا کر اس کی پیشی کی جاتی، اس سے تفتیش کی جاتی کہ بتاؤ حسین کا بیٹا علی تم سے کیا بات کر رہا تھا، اب آپ بتائیں کہ ان حالات میں پیغام کربلا کو کیسے پہنچائے۔ وقت نہیں ہے، جناب ذاکر ان حقائق کو تفصیل سے بیان کریں گے، میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں گفتگو کو۔ خود سوچئے گا آخر کیا وجہ ہے کہ بنو امیہ کی مضبوط ترین حکومت 100 سال پورے نہ کر سکی اور 92 سال گزارنے کے بعد 132 ہجری میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور اس کے بعد بننے والی حکومت بنو عباس 656 ہجری تک برابر 524 سال حکومت کی۔ کس نے بنو امیہ کی حکومت کو ختم کیا؟ یہ سمجھنا ہے یہ علی زین العابدین ہے، یہ آپ کا بلند ترین کردار ہے۔ یوں بنو امیہ سے نفرت بڑھ رہی تھی اور یوں فرزند حسین امام سجاد کی محبت میں اضافہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ جب آپ 1 سال حج کے لیے تشریف لائے تو اسی سال حشام بن عبد الملک بن مروان شام سے 1000 افراد کے ہمراہ حج کے لیے آیا، لیکن اتنا ہجوم تھا، رش تھا مسجد الحرام میں کہ اس کے ساتھی اس کے لیے راستہ بنا رہے تھے تاکہ حشام بن عبد الملک حجر اسود تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن اتنی بھیڑ تھی کہ راستے کی بننے کی کوشش کے باوجود راستہ نہ بن سکا اور یہ حجر اسود تک نہ پہنچ سکا۔ اور ایسے میں جیسی علی زین العابدین مجاہد کربلا، مفسر کربلا، کربلا کے عظیم پیغامبر جیسی چلتے آگے بڑھے، خود راستہ چھٹنا شروع ہوا، لوگ آگے بڑھ کر بعض آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں، بعض آپ کے پاؤں کا بوسہ لے رہے ہیں، اور بہت آسانی سے چلتے آگے بڑھے، حجر اسود کا بوسہ لیا، اور جیسی حجر اسود کا بوسہ لیا ایک مرتبہ حشام بن عبد الملک بن مروان کے ساتھ آئے ہوئے 1000 افراد وہ سپاہی جو اس کی حفاظت پر مامور تھے، سب حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نے سوال کیا ہے حشام یہ شخص کون ہے؟ تم اتنی بڑی شخصیت کے مالک، ہم سب تمہارے لیے کوشش کرتے رہے، تم بادشاہ وقت عبد الملک کے بیٹے ہو، تمہارے لیے راستہ نہیں بن سکا، لیکن اس عام فرد کے لیے سب نے راستہ چھوڑ دیا، کون ہے یہ؟ اس نے اپنی جہالت کا اظہار کیا، جھوٹ بولا کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، جیسی حشام بن عبد الملک بن مروان نے کہا میں نہیں جانتا۔ فرزدق شاعر انقلاب قریب کھڑے تھے، جیسے ان کے کانوں میں یہ جملہ گیا
کہ ہشام کہہ رہے میں نہیں جانتا. وہ کھڑے کھڑے بلند آواز سے کہا کہ تعجب ہے تو انہیں نہیں جانتا, لیکن اے ہشام تمہارے جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تو نہیں جانتا تو میں نہیں بتاتا ہوں. یہ کون ہے؟ ہاذا الذی تعرف البطحا وتعتو, یہ وہ ہے جسے سرزمین مکہ کا چپا چپا جانتا ہے. والبیت یعرفہ والحل والحرم, اللہ کا گھر حدود حل مقام حرم, حرم خدا کا کعبہ کا مسجد الحرام کا ایک ایک ذرہ اس کے مقام منزلت عزت سے باخبر ہے. اور سن اے ہشام, آج تو لوگوں نے راستہ دے دیا, علی بن حسین ہجر اسود تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے, لیکن سن یہ کون ہے, ان کا کیا مقام, کتنی عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں, کہ اگر آج کوئی انہیں راستہ نہ دیتا ہجر اسود تک جانے کے لیے تو اس ہستی کی اتنی عزت ہے خدا کی بارگاہ میں کہ ہجر اسود خود چل کر ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا. 70 ابیات ہیں, وقت ختم ہو رہا ہے, بس آخری جملے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور آپ کے کرم کو جود و عطا کو بیان کرتے ہوئے کہا یہ کائنات کا وہ کریم, حق تعالیٰ کی لامحدود رحمت کا تجسم, حق تعالیٰ کی رحمانیت کا مظہر تام, علی زین العابدین ما قال لا قط الا فی تشہدہ. یہ وہ سخی ہے جس نے ساری زندگی کبھی کسی سائل کے جواب میں نہیں کہا, لا نہیں کہا, کسی مانگنے والے کے سامنے لا نہیں کہا. لولا التشہد لکان لاہ نعم, اگر تشہد نہ ہوتا کبھی کوئی علی زین العابدین کی زبان اطہر سے لا نہ سنتا. یہ جذابیت بڑھ رہی ہے, یہاں تک کہ خود سوچیے گا کہ اتنی شدت سختی کے باوجود پیغام کربلا کو کیسے پہنچا ہے. ایک طرف عبداللہ ابن زبیر قاتل مختار ثقفی, جس نے مختار ثقفی کو شہید کرنے کے بعد ان کے جسم کو ٹکڑوں میں تقسیم کروایا, اتنا بغض تھا, یہاں تک کہ ان کے بازو قطع کر کے مسجد کوفہ کی دیوار کے ساتھ کیلوں کے ساتھ آویزاں کیا. اب برابر 75 ہجری تک مختار ثقفی کے بازو خشک ہو گئے مسجد کوفہ کی دیوار کے ساتھ, یہاں تک کہ جب حجاج بن یوسف 75 ہجری میں مکہ و مدینہ 2 سال گزارنے کے بعد کوفہ گیا, اس نے مختار ثقفی کے بازو اتارے, اور چونکہ اس کا تعلق بھی بنی ثقیف سے تھا تو اس قبیلی بنیادوں جناب مختار ثقفی کے اعضاء کو ان کے باقی جسد کے ساتھ قبر میں لحد میں دفن کیا. تو ایک جانب عبداللہ ابن زبیر جس نے 73 ہجری تک حکومت کی, بیک وقت 2 حکومتیں چل رہی ہیں 73 ہجری تک, امام سجاد کے اہل امامت, اور دوسری جانب یزید ابن معاویہ 3 سال 8 مہینے 14 دن اس کی حکومت. پھر اس کا بیٹا معاویہ ثانی پر سر اقتدار آیا, باپ پر دادا پر لعنت کر کے حکومت سے الگ ہوا. اس کے بعد مروان بن حکم 9 مہینے حکومت کی, اور اس کی بیوی نے اس کے چہرے پر تکیہ رکھ کر ابدی نیند سلا دیا, یہ مر گیا. اور پھر عبد الملک بن مروان کا وہ کثیف ترین کردار وقت نہیں کہ اشارہ کرو, یہاں تک کہ حجاج بن یوسف جو اس کا جرنیل تھا, اور پہلے کوفہ میں, بصرہ میں, مکہ میں, مدینہ میں اس نے حکومت کی, 1,20,000 افراد کا قاتل جنگوں کے علاوہ. اتنی شدت کہ کسی پر شک ہو فوراً سے پکڑ کر, حتی بنو امیہ کے افراد, عبد الملک بن مروان وہ شخص جس نے عمرو بن سعید بن عاص اشدق جو مکہ کا گورنر تھا حاکم شام کی طرف سے, اسے گرفتار کر کے میں شک کی بنیاد پر پہلے امان دی پھر قتل کر دیا. اب آپ دیکھیں ان حالات میں امام سجاد, بس آخری جملے عرض کرو, پیغام کربلا کیسے پہنچا ہے, جب کتنا پہرا ہے, شدت ہے, ایک ایک عمل پر یوں کڑی نگرانی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی آپ کے پاس رک جائے تو فوراً سے بلا کر تفتیش کی جاتی. ان حالات میں کیا 7 انداز اختیار کیے, وقت نہیں کہ سب کی طرف اشارہ کر سکوں, صرف ایک جملہ عرض کرو ایک پہلو کی طرف. ایک کام جو امام سجاد نے انجام دیا, ان 33 سالوں میں اتنے غلام خریدے باقر شریف القرشی نے تحریر کیا کہ پیغمبر سے لے کر امام عسکری تک تمام معصومین نے مل کر اتنے غلام نہیں خریدے جتنے غلام صرف امام سجاد نے خریدے. اور دشمن اپنی تمام تر ہوشیاری چالاکی کے باوجود نہ سمجھ سکا کہ امام کیوں غلام خریدتے. وہ سوچتے تھے کہ شاید ثواب کے حصول کے لیے امام غلام خریدتے ہیں اور پھر آزاد کر دیتے, یہاں تک کہ سب سے زیادہ غلام. اور کب آزاد کرتے؟ شب قدر میں.
بظاہر غلام خریدتے تھے لیکن بباطن کربلا کے لیے شاگرد جمع کرتے تھے اور 1 سال اپنے ساتھ رکھتے تھے اور 1 سال ساتھ رکھ کر اپنے عمل سے، کردار سے، سیرت سے، رفتار سے یوں پیغام کربلا ان کے دل و دماغ میں منتقل کرتے تھے کہ اب یہ کربلا کے پیغام کے حامل بن گئے اور پھر سال جیسی مکمل ہونے پہ آتا آزاد کر، کوئی رکتا پھر بھی کہتے کہ تمہیں جانا ہوگا تاکہ دوسرے آ سکیں، یوں کربلا کو عام کر رہے ہیں۔ یہ 7 اسالیب میں سے ایک اسلوب، صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ دس منٹ باقی ہوں، میں بس گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں اور ایک جملہ اور عرض کروں، یہاں تک کہ دیکھیں کہ عام فرد متاثر ہو جائے بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک باشعور سوچنے والا دماغ 1400 سال بعد اتنا متاثر ہو کہ اپنا آبائی عقیدہ چھوڑنے پر تیار ہو جائے۔ ایڈوارڈو، یہ ڈیجیٹل بٹیرا کی جیبوں میں، سوشل میڈیا پر سرچ کیجئے، اٹلی کا یہودیوں نسل اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا، یہ ایڈوارڈو جیسی فیٹ کمپنی آپ کے چکوال اور اس علاقے میں ٹریکٹر استعمال کرتے ہوں گے، ایسی دسیوں کمپنی کا اکلوتا مالک، اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ایڈوارڈو، یہ اسلام پر تحقیق کر رہا تھا، پی ایچ ڈی کر رہا تھا، تھیسس لکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اسی اسلام میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو اس میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں چل کے شیعہ اسلام کا بھی مطالعہ کروں، اور جب یہ گیا تو خمینی بت شکن سے ملاقات ہوئی، یہ آدھے گھنٹے کی ملاقات جو اندی ریکارڈ ہے، اور اس ملاقات کے بعد جب یہ رخصت ہوا تو پھر کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ گیا تو خمینی بت شکن کی رحلت ہو چکی اور حبر شہید کا حد قیادت تھا، یہ گیا اور جناب ایڈوارڈو اسلام قبول کیا، تشیع کو قبول کیا۔ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، تصاویر دیکھ سکتے ہیں، نماز جمعہ میں پہلی صف میں کھڑے، اور ایرانی وزیر خارجہ علی اکبر ولایتی 20 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے پوچھا ایڈوارڈو، یہودی تو اپنے عقیدے میں، آبائی عقیدے میں وہ سخت ہوتے ہیں، متعصب ہوتے ہیں، کسی طور اپنا آبائی عقیدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ نے کیوں یہودیت کو چھوڑا، اسلام کو قبول کیا، تشیع کو قبول کیا، مذہب اہل بیت کو قبول کیا؟ تو کہا کہ وہ جو آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی خمینی بت شکن کے ساتھ، اس ملاقات کے اختتام پر آقا خمینی نے میرے گرد ایک ایسی ٹرائنگل کھینچی، ایسی مثلث کھینچی کہ پھر میں کوشش کے باوجود اسے باہر نہ جا سکا۔ کہ کیسی ٹرائنگل؟ کہ مجھ سے رخصت کرتے ہو کہا 3 کتابیں تھی، قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، اور کہا ایڈوارڈو اگر سنجیدہ ہو، واقعاً اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو، یہ 3 کتابیں پڑھ لو، تمہیں اسلام سمجھ میں آ جائے گا، تمہیں مزید کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن سے متعلق کیا کہا میں نے عرض کیا ہے، نہج البلاغہ سے متعلق ایڈوارڈو نے کیا تاثرات پیش کیے میں نے عرض کیا، صحیفہ سجادیہ سے متعلق کیا کہا کہ ان 56 دعاؤں کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ یہ انسان جس کا نام علی زین العابدین، جس کائنات کا سب سے بڑا ماہر نفسیات، یہاں تک کہ یہ شخص، یہ انسان اپنے خدا سے یوں گفتگو کرتا ہے، اپنے پروردگار سے ایسے بات کرتا ہے، ایسے مانگتا ہے، ایسے دعا مانگتا ہے کہ اپنے خدا کے پاس بھی انکار کا راستہ نہیں چھوڑتا۔ وزن کیجئے گا اس جملے کا، کیا اسلوب ہے؟ شبہ قدر میں آپ بھی اعمال کرتے ہیں، کوئی غسل سے آغاز کرتا ہے، کوئی صدقہ دے کر، کوئی نوافل سے، کوئی تلاوت سے۔ سنیں امام سجاد شب قدر کے اعمال کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ تمام غلاموں کو، تمام کنیزوں کو ایک بڑے حجرے میں جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد ایک بڑا رجسٹر کھولتے ہیں اور باری باری ایک ایک سے اعتراف لیتے ہیں، بتاؤ فلاں دن فلاں موقع پر تم نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی یا نہیں کی؟ وہ بھولا ہوا جب امام یاد دلاتے اعتراف کرتا دوسرے تیسرے چوتھے سے، یہاں تک کہ جب سارے غلاموں سے، سارے کنیزوں سے اعتراف لے چکتے تب سب پریشان ہوتے کہ شاید فرزند رسول ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ فرماتے جاؤ، آج کی شب میں نے تم سب کو معاف کیا، اور پھر فرماتے جاؤ، آج کی شب میں نے تم سب کو آزاد کیا، اور پھر حجرے کے دروازے میں کھڑے ہو جاتے ایک بڑے تشت میں، سونے چاندی کے سکے، درہم و دینار کی تھیلیاں جس غلام کنیز کو رخصت کرتے ہوئے ہر ایک کو عطا کرتے، اور فرماتے جاؤ اپنی معزز باعزت باوقار زندگی کا آغاز کرو، اب دوبارہ زندگی میں کسی اور انسان کی غلامی اختیار نہ کرنا۔ سب کو رخصت کرنے کے بعد جب اس حجرے میں خلوت ہو جاتی تو حجرے کے دروازے کو بند کرتے
اور جائے نماز پر آ کر ہاتھ اٹھاتے، یہ ایڈوارڈو نے کہا کہ ایسے مانگتے کہ خدا کے پاس بھی انکار کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے، ہاتھ اٹھا کر اس جملے سے اپنی مناجات شب قدر کا آغاز کرتے ہماری تعلیم کے لیے کہ پروردگار دیکھ، میں نے بندہ ہوتے ہوئے اپنے سارے غلاموں کو معاف کر دیا، کیا تو اللہ ہوتے ہوئے اپنے اس ایک غلام کو معاف نہیں فرمائے گا؟ یہ سید سجاد بندگی کا سلیقہ تعلیم دیا، یہاں تک کہ آپ کا نفوذ بڑھتا چلا گیا، اور اس حد تک کہ بنو امیہ کے قریبی ترین افراد، یہاں تک کہ امام جب مکہ تشریف لائے تو محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری مکہ کا چیف جسٹس قاضی القضات یہ تفتیش کر رہا تھا، اور دوران تفتیش کسی ملزم کو تنبیہ کرتے ہوئے سزا دی، اس کی موت ہو گئی۔ جب اس کی موت ہوئی تو اب صدمے سے کہ میری وجہ سے ایک انسان کی جان چلی گئی، تو یہ بنو امیہ کی چیف جسٹس ہیں محمد ابن مسلم، میں نے باقی تمام مراحل کو چھوڑا، بس یہ آخری بات عرض کر، تو یہ عہدے سے استعفیٰ دیا اور جنگل میں چلے گئے، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جب امام سجاد تشریف لائے حج کے لیے، طواف مکمل کرنے کے بعد اہل مکہ سے کہا مجھے اس دفعہ ابن شہاب زہری نظر نہیں آتا، تو کسی نے بتایا کہ دوران تفتیش کسی ملزم کو تنبیہ کر رہے تھے، اس کی موت ہو گئی، تو صدمے سے عہدہ چھوڑ کے جنگل میں چلے گئے۔ فرمایا بلاؤ ابن شہاب، اس سے کہو تمہیں حسین کا بیٹا علی بلا رہا ہے۔ ابن شہاب زہری کو بلایا گیا، امام نے دیکھا آنکھیں دھسی ہوئی، چہرے کا رنگ زرد ہے، ہونٹ خشک ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، بال پریشان، قریب المرگ۔ پوچھا کیا حال بنا ہے؟ تو فرزند رسول آپ جانتے مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو؟ فرمایا کیسا ہوا؟ کہ میری وجہ سے ایک انسان کی جان چلی ہے، کیا اس سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایک گناہ جو اس سے بھی بڑا ہے۔ کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوسی، اپنے زمانے کے بشیر، اپنے زمانے کے نذیر۔ بشیر کا یہ معنی نہیں خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا نام۔ امام راغب اصفہانی جو لکھا مفردات راغب میں، بشیر ایک مایوس دل میں امید کی شمع کو روشن کرنے والا، نذیر آنے والے خطروں سے بشر کو آگاہ کرنے والا، اپنے زمانے کے بشیر، اپنے زمانے کے نذیر، اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ۔ کہا کہ اس میں تمہارا قصد شامل نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا۔ کہا پھر فرزند رسول کیا کریں؟ کہا کہ اللہ نے جو تمہیں صلاحیتیں دی، مخلوق خدا کے لیے انہیں استعمال کرو، لوگوں کی پریشانیاں دور کرو، مشکلات دور کرو، خدا تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس کے بعد ابن شہاب امام کی اجازت سے اسی عہدے پر باقی رہے، لیکن ایسے کہ ہمیشہ امام کی مرید بن کے رہے، یہاں تک کہ اتنا نفوذ بڑھا۔ بس آخری لفظ تفصیلی مسائل آپ سنیں کہ اس کے بیٹے کی، ابن شہاب کے بیٹے کی شادی کا مرحلہ آیا، اور باپ سے کہا کہ بابا میں چاہتا ہوں کہ ہم مدینے چلیں، اور آپ میرے ساتھ چل کر امام سجاد سے خواہش کریں کہ وہ بھی میری شادی میں شرکت فرمائیں۔ باپ بیٹا دونوں مکہ سے مدینہ پہنچے، اور ابن شہاب زہری نے عرض کیا فرزند حسین میرا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی شادی میں شرکت فرمائیں۔ امام سجاد نے فرمایا ابن شہاب ہم آل محمد نے کربلا کی بات خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا۔ یہ سنا ایک مرتبہ بیٹا پریشان ہو گیا، باپ کے کان میں کچھ کہا، تو ابن شہاب زہری نے عرض کیا فرزند رسول میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے اگر امام نے شرکت نہ فرمائی میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ سننا تھا۔ امام سجاد نے فرمایا ابن شہاب تمہارا بیٹا اپنی شادی کو میری شرکت کے ساتھ مشروط قرار دے رہا ہے، اگر اس کی یہ شرط ہے تو پھر میری بھی ایک شرط ہے، اگر چاہتے ہو کہ میں تمہاری بیٹے کی شادی میں شرکت کروں تو پھر اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر ایک مجلس عزا برپا کرو، اور اس مجلس عزا میں کسی مرثیہ خان کو بلانا اور اسے کہنا کہ وہ آ کر میرے بھائی علی اکبر کی شہادت کو بیان کرے۔ امام سجاد کی شہادت آپ اختتام مجلس میں سنیں، میں صرف 2 جملے تکمیل مجلس کی، کتنا درد ہے اہل بیت کے دلوں میں جناب علی اکبر کی شہادت ہے۔ حضرت ابو بصیر نے امام صادق سے استفسار کیا فرزند رسول ایک باپ کے لیے زندگی کا سب سے حسین لمحہ کون سا ہوتا ہے، سب سے خوبصورت لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جب اس کا بیٹا اتنا بڑا ہو جائے کہ بیٹے کا قد باپ کے برابر ہو جائے،
ایک باپ کی زندگی میں سب سے حسین لمحہ ہوتا ہے. کہا آقا ایک باپ کے لیے زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا ابو بصیر جب اسی باپ کو اپنے اسی بیٹے کی لاش اٹھانی پڑ جائے. اور پھر امام صادق نے رخ کیا کربلا کی جانب اور کہا ہائے دادا حسین آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش کو کیسے اٹھایا؟ میرے عزیز جو میں نے پڑھا ہے مقاتل میں سب سے مشکل ودا بعد السنگت الشہداء جس ہستی کا تھا بیویوں سے کیسے رخصت ہوئے بچوں سے خود امام سجاد سے یہ قیامت کے مراحل ہیں. یہاں تک کہ سب سے رخصت ہونے کے بعد جب اپنے بابا سے رخصت ہونے لگے امام حسین نے روز عاشور جناب علی اکبر سے وہ جملہ کا جو کسی اور کے لیے نہیں کہا علی اکبر کو روانہ کیا. فرمایا یا بنیا محلن محلہ بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلا. اور بیٹا علی اکبر جاتے ہوئے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جا رہے. میں نے پڑھا جناب علی اکبر کی سواری چلی چند قدم طے کیے یا ایک آواز سنی مڑ کر دیکھا عجیب قیامت کا منظر تھا. حسین اونٹے منہ کربلا کی زمین پر گئے. یہ سید مہدی بحر علوم نے لکھا ہے کہ امام حسین جناب علی اکبر کی سواری کے پیچھے یوں چل رہے تھے جیسے 2 برس کا بچہ جو بھی چلنا سیکھ رہا. کیا حالت تھی. جناب علی اکبر سواری سے نیچے اترے جلدی سے آگے بڑھے بابا کو اٹھایا عرض کیا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے پھر یہ حال کیوں ہے؟ یہ نہیں کہا کاش آپ کا جوان بیٹا ہوتا. نا جوان بیٹا ہونا اور ہے علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور ہے. فرمایا اے علی اکبر کاش آپ کا آپ کی جیسا بیٹا ہوتا. کیسے بیٹے علی اکبر؟ مؤرخ کے قلم میں اللہ کی قسم اتنی طاقت نہیں کہ وہ آگے بتاتا کہ علی اکبر کیا تھے کیسے تھے. اس لیے حسین ابن علی نے کسی مؤرخ کے سپرد نہیں کیا کہ وہ بتائے خود بتایا. کوئی انسان اس قابل نہیں تھا کہ حسین اسے گواہ قرار دے دے. اللہ کو گواہ قرار دیا. اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور یہ جملے کہے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم پروردگار اب تو گواہ ہے قد برز الیہم غلام اس جوان کو میدان جنگ کی طرف روانہ کرو قد اشبہ الناس برسول اللہ جو ساری کائنات میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ. پروردگار تو جانتا ہے ہمیں جب بھی اپنے جد رسول اللہ کی زیارت کا شوق ہوتا تھا ہم علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے. کیسے تھے علی اکبر؟ میں نے خود پڑھا ہے. باقر شریف القرشی نے تحریر کیا امام حسین آدھی آگے رات کو اٹھ کر گھنٹوں ہاتھ میں چراغ لے کر علی اکبر کے سرانے کھڑے ہو کر دیر تک جناب علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے. اور جب جناب علی اکبر جاگ جاتے ایک مرتبہ پوچھا بابا آپ آرام نہیں کر رہے آپ سوئے نہیں؟ فرمایا بیٹا علی اکبر مجھے آپ کی محبت سونے نہیں دیتی. بس عزیزوں میں نے سارے مراحل کو چھوڑا جناب علی اکبر گئے میدان جنگ میں اور ایسی جنگ کی کہ ایک مرتبہ علی کی جنگ کی یاد تازہ کر دی. سید ابن طاؤس نے اپنے مقتل الحوف میں لکھا بڑے بڑے نامور پہلوان بڑے بڑے سورما 80 دشمن ایک ایک کر کے سب کو قتل کیا. جب مبارزہ طلب کرتے جو مقابلے میں آتا حرف غلط کی طرح سے مٹا دیتے. یہاں تک کہ اب مبارزہ طلب کر کوئی آگے نہیں آ رہا. امام نے دیکھا کہ جب حضرت علی اکبر نے دیکھا جب کوئی نہیں آ رہا تو کچھ سوچ کر خیام کی جانب پلٹ گئے اور جا کر اپنے بابا سے ملے اور ایک جملہ کہا بابا اے کاش 2 گھونٹ پانی مل جائے. یہ بچے سمجھیں گے یہ جوان سمجھیں گے جناب علی اکبر کے اس جملے نے قلب حسین پر کیا اثر کیا ہوگا. میں نے پڑھا جب امام سجاد کی ولادت ہوئی تھی تو امام حسین نے آپ کو ایک سفید پارچے میں لپیٹ کر گھر کی اس گوشے میں رکھا تھا جو تہجد کے لیے خاص تھا. تو یہ فرمایا تھا میں اس بچے کو خدا کے راستے میں نذر کرتا ہوں. مولے متقیان آگے بڑھے تو یہ فرمایا تھا کہ میں اس بچے کو خدا کے راستے میں اپنی تحویل میں لیتا ہوں. پھر برابر 40 ہجری تک اپنے پوتے امام سجاد کو ہمراہ رکھا. خود پرورش کی ساتھ کھلاتے تھے ساتھ سلاتے تھے ساتھ عبادت شریک کرتے تھے. اور جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی امام حسین نے دوبارہ یہی کام کیا. سفید پارچے میں لپیٹ کر گھر کی گوشے عبادت میں رکھا. اب کی دفعہ ثانیہ زہرا آگے بڑھی کہ میں اس بچے کو اپنی تحویل میں لیتی ہوں. یہاں تک کہ ثانیہ زہرا 18 سال پرورش کی. ان 18 سالوں میں اکثر امام حسین علی اکبر سے کہتے تھے بیٹا علی اکبر مجھ سے کچھ مانگو میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو عطا کروں. اور جناب علی اکبر ہمیشہ یہی جواب دیتے بابا کیا مانگو. میری پھوپھی زینب میری ہر ضرورت کو میرے مانگنے سے پہلے پورا کر دیتی ہے.
18 سالوں میں امام حسین کو حسرت رہی کبھی علی اکبر کچھ مانگے. آپ بتا کریں کبھی کچھ نہیں مانگا. آج زندگی میں پہلی مرتبہ علی اکبر 2 گھونٹ پانی مانگ رہے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا علی اکبر اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھیں. جناب علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے دہن میں رکھی, گھبرا کر باہر نکالی. کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سخت ہو چکی ہے. فرمایا جائیں علی اکبر میرے بیٹے, آپ کی دادی فاطمہ زہرا, آپ کے دادا علی حوض کوثر پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. بس اب جو پلٹ کر گئے جناب علی اکبر, ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے اعلان کیا شبز ابن ربعی سے, عمرو بن حجاج زبیری سے, شمر ابن ذوالجوشن سے, قیس بن اشعث بن قیس کندی, اپنے 11 جرنیلوں کو آواز دے کے کہا اب جب علی اکبر آئے تو کوئی اکیلے الگ سے حملہ نہ کرے, سب نے مل کر علی اکبر پر حملہ کرنا ہے. ایک مرتبہ چاروں طرف سے فوجیں امٹ پڑی, میمنہ, میسرہ, قلب لشکر چاروں طرف سے حملے کر رہے تھے, لیکن اتنے شجاع تھے. علی اکبر اپنے دادا علی کی شجاعت کے وارث تنہا لڑ رہے, یہاں تک کہ ایک مرتبہ سنان ابن انس نے کہا کہ آپ کی جنگ کو دیکھ کر آپ کے دادا علی کی جنگ کی یاد تازہ ہو گئی ہے. لیکن علی اکبر ایک مرتبہ مڑ کے دیکھے خیام کی جانب, کسی نے آپ کے خیمے کو آگ لگا دی. جیسے ہی جناب علی اکبر مڑے, اس شقی نے ایک نیزہ جناب علی اکبر کے سینے میں پیوست کیا, اس کے دستے کو توڑا, علی سینے میں رہ گئی. حضرت نے نکالنے کی کوشش کی, نہ نکال سکے, زینے فرش پر ڈگمگا رہے تھے. یا ایک شقی پشت سے آگے بڑھا, لوہے کا وزنی گرز جناب علی اکبر کے سر اقدس پر مارا. آپ اس طرح سے زینے فرش پر جب خود کو سنبھال نہ پائے, میں نے پڑھا اتنے خوددار تھے جناب علی اکبر, خود کو گھوڑے سے گرنے نہیں دیا, اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی اور سر کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں جانا شروع ہوا. اب گھوڑے کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. خیام جانے کے بجائے وہ دشمن کی صفوں میں آگے بڑھتا چلا گیا, اور جہاں جہاں سے گزر رہے تھے, جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا, سید ابن طاؤس نے اللحوف میں لکھا فَقَتَّلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا, علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کربلا کی زمین پر گر رہے تھے. یہ قیامت کا مرحلہ تھا. اور جب خود کو زینے فرش پر سنبھال نہیں پائے, آواز دی بابا اپنے بیٹے علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے. وہ حسین جو 72 کی لاشوں پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے, جب علی اکبر نے آواز دی حسین ابن علی کو آتے ہو بڑی دیر لگ گئی. اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی, حسین کبھی دائیں گر جاتے, کبھی بائیں گر جاتے, کہتے علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا, علی اکبر مجھے آواز دو, میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچوں. بڑی مشکلوں سے پہنچے. آئے دعا کریں اللہ نہ کرے کوئی باپ اپنے بیٹے کا وہ حال دیکھے جو حسین نے علی اکبر کی حالت دیکھی. ایڑیاں رگڑ رہے, ایک ہاتھ سینے پہ. پوچھا بیٹا علی اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا سنان ابن انس نے نیزہ مارا, اس کی علی میرے سینے میں رہ گئی. بابا سانس لینے میں بہت دقت ہو رہی ہے, اگر زحمت نہ ہو اس علی کو نکال دیجئے. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے, یہ وہ قیامت کا مرحلہ تھا جہاں انبیاء باری باری جہاں سے رخصت ہونا شروع ہوئے, وہ مرحلہ جب اپنا داہنا زانو کھا کے کربلا پر رکھا, ایک ہاتھ بائنا ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا, نجف کی طرف رخ کیا اپنے بابا علی کو یاد کرتے ہوئے. اب جو نیزے کی علی کو کھینچا, صرف نیزے کی علی باہر نہیں آئی, علی اکبر کا کلیجہ ساتھ, روح علی اکبر قفس انسانی سے پرواز کر گئی, لیکن اب حسین کے جسم میں جان نہیں ہے. کئی مرتبہ علی اکبر کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی, حسین نہیں اٹھا سکے. ثانیہ زہرا جو خیمے کے دروازے سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی, ایک مرتبہ بنو ہاشم کے بچوں کو جمع کیا, فرمایا جاؤ امام بکر کی نصرت کرو. یہ چھوٹے چھوٹے بچے میدان کربلا میں واہ علی شاہ, واہ محمدہ, واہ حسینہ کی آوازیں بلند کرتے ہو پہنچے. سب نے مل کر علی اکبر کی لاش اٹھائی. حسین اپنے بیٹے کی لاش کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. حالت کیا ہے, امامہ گلے میں دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں. حسین لوہا پڑھ رہے, یا بنیا غلط دنیا بعدک العفا, بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی یہ دنیا پر خاک وقت ختم ہوا ہے. میرے سینے میں سکت نہیں, لیکن جی چاہتے ایک جملہ اور عرض کروں. یہ تو باپ کی حالت ہے, ماں کی حالت کیا ہے؟ جب جناب علی اکبر کا لاشا خیام میں پہنچا, ایسا کوہرام برپا ہوا, دشمن مڑ مڑ کو دیکھ رہے تھے. یہاں تک کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ثانیہ زہرا نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا, ایک مرتبہ بائیں دیکھا, جناب ام لیلا نظر نہیں آئی.
فرمایا فضا، شاید ابھی تک ام لیلہ کو خبر نہیں ہوئی علی اکبر کی لاش آ چکی ہے، فضا جائیں ام لیلہ کو بتائیں علی اکبر کی لاش آ چکی ہے۔ سنیں گے عزادارو، جب فضا پہنچی ہیں اس خیمے میں جہاں ام لیلہ کا قیام تھا تو کیا دیکھا؟ بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہے، کبھی ایک طرف گر جاتی ہے، کبھی دوسری طرف گر جاتی ہے۔ فضا پوچھتی ہے بی بی کیا ہوا، کیوں دوڑ رہی ہے، کیوں بار بار گر رہی ہے؟ کہا فضا اچھا ہوا تو آ گئی، میں نے سنا ہے میرے علی اکبر کی لاش آئی ہے۔ فضا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، فضا میری انگلی پکڑ کر مجھے میرے علی اکبر کی لاش